بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، عید میلاد النبی۔ یہ وہ دن ہے جس پر دنیا بھر کے مسلمانوں کے درمیان مختلف آراء پائی جاتی ہے۔ کوئی اسے خوشی اور محبت کے طور پر مناتا ہے، کوئی اسے دین کا حصہ نہیں سمجھتا، اور کچھ لوگ درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ کسی پر تنقید کریں یا ایک رائے کو زبردستی مسلط کریں، بلکہ ہم تاریخ، قرآن و سنت اور علماء کی آراء کو سامنے رکھ کر حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں گے اور فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑ دیں گے۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ امت میں اس کے بارے میں سوچنے کے 3 بڑے زاویے ہیں۔ پہلا زاویہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ایک عظیم نعمت ہے۔ اس خوشی کا اظہار جائز ہی نہیں بلکہ باعث ثواب ہے۔ لہذا میلاد کے دن قرآن کی تلاوت، درود شریف، نعت خوانی اور خیرات کرنا ایک نیک عمل ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ان کے علاوہ کسی دن کو عید کے طور پر منانا دین میں اضافہ ہے، یعنی بدعت ہے۔ تیسری رائے درمیانی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میلاد کے اہتمام میں غیر شرعی رسومات شامل نہ ہوں تو یادگار کے طور پر یہ ایک اچھا عمل ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن و سنت ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ قرآن مجید سورہ نساء میں کہتا ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہاں ایک بات واضح ہے کہ اصل محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد، اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ اسی طرح ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں کیونکہ یہ وہ دن ہے جس دن آپ کی ولادت ہوئی۔ یعنی ولادت کا ذکر سنت میں ہے لیکن بطور عید یا باقاعدہ دن مقرر۔ اگر ہم صحابہ کرام کی زندگیوں پر نظر ڈالیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس قدر گہری تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین سے بھی زیادہ محبوب تھے۔ ایک انصاری صحابی آپ کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کی محبت اپنی جان اور اہل خانہ سے بھی زیادہ ہے، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ آخرت میں آپ کے درجے تک کیسے پہنچوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، جو اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرے گا وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اس محبت کے باوجود کسی صحابی نے میلاد النبی کو بطور عید یا مخصوص دن کے طور پر نہیں منایا۔ ان کی محبت۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر میلاد کا آغاز کب ہوا؟ تاریخی طور پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ تقریباً 4 صدی ہجری میں فاطمی خلافت کے دور میں شروع ہوا۔ بعد میں اربل یعنی عراق کے حکمران مظفر الدین نے اسے بڑی باقاعدگی کے ساتھ منایا۔ وہاں اجتماعات ہوتے، قرآن پڑھایا جاتا، قصائد پڑھے جاتے اور خیرات کی جاتی۔ صوفیہ کے ذریعے یہ روایت بر صغیر تک پہنچی، جہاں نعت خوانی، ذکر اور محافل رائج ہوئی۔ عثمانی خلافت کے دور میں تو یہ سرکاری تقریبات بن گئیں، یعنی یہ ایک تاریخی اور ثقافتی ارتقاء تھا جس نے وقت کے ساتھ مذہبی رنگ اختیار کیا۔ ناظرین، اب آتے ہیں علماء کی آراء کی طرف۔ کچھ علماء جیسے ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ اگر میلاد نیک نیتی سے ہو، صرف درود و سلام اور ذکر پر مشتمل ہو تو یہ بدعت حسنہ ہے، یعنی اچھا عمل ہے۔ دوسری طرف ابن تمیمہ اور امام مالک جیسے علماء کا موقف یہ ہے کہ چونکہ صحابہ اور تابعین نے ایسا نہیں کیا اس لیے یہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا، یعنی اختلاف قدیم سے ہے، لیکن دونوں طرف کا مقصد ایک ہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی عظمت کو اجاگر کرنا۔ آج اگر ہم دنیا پر نظر ڈالیں تو مختلف ممالک میں میلاد کے مختلف رنگ نظر آتے ہیں۔ عرب دنیا میں یہ محافل مساجد میں درود و سلام اور نعتوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش میں جلوس، محافل نعت اور گھروں کی سجاوٹ کی جاتی ہے۔ ترکی میں مولود شریف کے نام سے سرکاری سطح پر تقریبات ہوتی ہیں۔ مغربی ممالک میں یعنی میلاد آج ایک مذہبی نہیں بلکہ ثقافتی روایت بھی بن گیا ہے۔ اس کے مثبت اثرات بھی ہیں۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتی ہے، نئی نسل کو ترغیب ملتی ہے،
لیکن اس کے منفی پہلو بھی ہیں۔ بعض جگہ فضول خرچی، غیر شرعی رسومات اور فرقہ واریت۔ ناظرین، آخر میں یہ خلاصہ ہے کہ میلاد منانا یا نہ منانا ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ محبت رسول کا تقاضا اتباع سنت ہے۔ قرآن و سنت ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ کامیابی سیرت النبی پر عمل کرنے میں ہے۔ اختلاف ضرور ہے، لیکن ہمیں برداشت اور احترام کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھنا چاہیے۔ اور سب سے بڑھ کر میلاد صرف ایک دن کی محفل کا نام نہیں، اصل میلاد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زندہ رکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ امت میں بھائی چارہ اور محبت بڑھے تو اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب کی اطاعت اور محبت میں کامیاب کرے، آمین۔